فجر روم میں داخل ہوئی اور ارشن کو ایسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر جیسے ٹوٹ ہی گئی۔ آج اس کا بیٹا بھی تو ٹھیک اس مقام، اس تکلیف اور دردناک دور سے گزر رہا تھا جس میں برسوں پہلے وہ خود مبتلا ہوئی تھی۔ وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا اور فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیسے سنبھالے۔ ارشن نے دروازے کی جانب دیکھا اور ماں کے احترام میں گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافت کی تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی پہلی رفاقت کا ہر ایک گھاؤ سلامت ہے، ابھی مقتول خوابوں کی دفنایا نہیں ہم نے، ابھی آنکھیں ہیں عدت میں، ابھی یہ سوگ کے دن ہیں، ابھی اس غم کی کیفیت سے باہر کس طرح آیا، ابھی یہ زخم بھرنے دو، ابھی کچھ دن گزرنے دو، یہ غم کے نیل گو دریا اتر جائیں تو سوچیں گے، ابھی یہ زخم تازہ ہیں، یہ بحر ہو جائیں تو سوچیں گے، دوبارہ کب اجڑنا ہے۔ موم اندر آ جائیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ارشن نے فجر کو گہرے خیال سے حقیقت کی دنیا میں لایا۔ ارشن، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ فجر کا لہجہ چٹخا ہوا سا تھا، وہ زخمی سا مسکرایا۔ مما ٹھیک ہوں میں، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تم؟ ارشن، فجر کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ کبھی بھی بڑی سے بڑی تکلیف پر نہیں روتا تھا۔ فجر کو آج اس کی آنکھیں سوجی ہوئی سی لگی تھی۔ نو مما، بالکل نہیں۔ کاش وہ بول پاتا۔ تجھ سے بچھڑا ہوں تو رویا ہوں، ورنہ رونے والوں کو میں فنکار کہا کرتا تھا۔ ارشن، مجھ سے تو تم جھوٹ بولو ہی مت۔ تمہارے ڈیڈ کو ناراض کر کے یہاں تمہارے پاس آئی ہوں، اور تم یوں بزدلوں کی طرح کمرے میں پڑے اس کا سوگ بنا رہے ہو۔ فجر چلائی تھی۔ اب یہ سب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ بیٹے کا یوں بزدلوں کی طرح سوگ بنانا کب دیکھ سکتی تھی وہ؟ جانتے بھی ہو تم کون ہو؟ تمہارے ڈیڈ کون ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر دیا کہاں گئی؟ تو سنو ارشن مہابیر حفیظ، وہ کوئی گم وم نہیں ہوئی ہے۔ دشمنوں نے اغوا کیا ہے تمہاری دیا کو۔ فجر نے ارشن کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی، جیسے وہ سانس تک روک گیا تھا۔ احان بہت غصے سے آڈیٹوریم سے باہر آیا تھا۔ اس پاگل لڑکی کی وجہ سے پہلے ہی اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج تو اس پاگل لڑکی نے ہر حد پار کر دی تھی۔ احان آڈیٹوریم سے نکل کر اپنی کلاس میں چلا آیا تھا، پھر اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی پڑھائی کرتا رہا۔ انہیں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے لیپ ٹاپ اسکول میں لانے کی پرمیشن ہوا کرتی تھی، یا تب جب ٹیچر کہا کرتے تھے۔ باقی کا وقت اس نے ادھر ہی گزارا تھا۔ آڈیٹوریم میں فلزا علیزیہ اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی انجوائے کر رہی تھیں۔ معجزہ فلزا کے پاس، جبکہ خضر علیزیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امن اپنے فیورٹ ٹیچر کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ آج ٹیچر علی وزیر نے ڈائس پر جا کر سب کے سامنے اسے پرفیکٹ اسٹوڈنٹ اناؤنس کیا تھا۔ اسے پرفیکٹ کا بیج بھی دیا گیا تھا، اور یہ رپورٹ اس کے خود کے ٹیچر نے ہی تیار کی تھی۔ بلا شبہ وہ اتنا ہی ذہین فطین تھا۔ کیسا لگ رہا ہے امن؟ ٹیچر علی نے اس سے مسکراتے پوچھا۔ بہت اچھا ٹیچر۔ اب امن اپنی سب سے چھوٹی چھوٹی بات ان سے شیئر کر رہا تھا۔ اسکول میں وہ پیریڈ کے بعد فری ٹائم میں بھی ٹیچر علی کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ 28 سالہ ایک مہربان سے ٹیچر لگتے تھے امن کو۔ امن انہیں آئیڈیلائز کر رکھا تھا، تبھی ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو غور سے سنتا اور ان کی ہر بات مانتا تھا۔ کلاس کے دیگر اسٹوڈنٹ میں سے کسی کو 8 کلاس کے اس اسٹوڈنٹ سے حسد تھا تو کسی کو رشک آتا تھا۔ امن اسی بات پر نازا رہتا کہ اس کے فیورٹ ٹیچر سب سے زیادہ اور بھرپور توجہ اسے ہی دیتے تھے۔ وہ امن کا ہاتھ تھامے اب آڈیٹوریم سے باہر آئے تھے، اسی لیے کمپیوٹر لیب میں آئے۔ امن، تمہیں معلوم ہے میں اتنا زیادہ کیسے پڑھا اور میرا مائنڈ اتنا شارپ کیوں ہے؟ وہ امن کے سامنے ایک چیئر پر بیٹھتے بولے۔ نہیں معلوم ٹیچر، آپ بتائیں۔ امن نے دلچسپی سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا تم میرے جتنے شارپر بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔
کورس ٹیچر امن اب پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھا۔ میں مائنڈ شارپ رکھنے کے لیے اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی سیکرٹ فارمولے کی ٹیبلٹس یوز کرتا تھا۔ کیا تم وہ یوز کرنا چاہو گے؟ انہوں نے دھیمے سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یس ٹیچر، میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ امن ایکسائٹڈ ہوا، مگر ایک شرط ہے۔ کیا ٹیچر؟ یہ سیکرٹ ہم دونوں کے بیچ رکھو گے، کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ ایون کہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں؟ علی وزیر نے کہا تو امن کو مایوسی ہوئی۔ بٹ سر، میرے پیرنٹس نے مجھے سکھایا ہے کہ ان سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں رکھنی، ہر بات ان سے شیئر کرنی ہے۔ امن نے اپنی مجبوری بتائی، اس کا منہ لٹک گیا۔ ضروری نہیں، اب دیکھو تمہارے پیرنٹس تمہیں کتنی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں۔ اگر تم انہیں شارپ ہو کر ایک کامیاب ترین انسان بن کر دکھاؤ گے، ان کا نام روشن کرو گے، تو سوچو کتنا خوش ہوں گے۔ علی وزیر نے مکاری سے اسے اپنی باتوں میں الجھایا۔ آج کی بات تھوڑی تھی، سالوں کی محنت تھی، اس بچے کا اعتماد جیتنا، اس کا آئیڈیل بننا، اس کے قریب جانا، اس سے اپنی ہر بات منوانا۔ اوکے سر، آپ جیسے بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں اپنے پیرنٹس کو، خاص کر اپنے دادوں کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کہیں گے میں وہ لازمی کروں گا۔ امن نے اعتماد سے کہا تھا۔ علی وزیر کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ یہ لو، یہ ٹیبلٹس ہیں۔ کسی کو بھی نہیں دکھانی، کسی کو بھی نہیں، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی ٹیچر، میں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ امن نے وہ ٹیبلٹ لے کر پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لی۔ فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ اساوری بڑی سی ٹرافی ہاتھ میں لیے باقی کلاس ٹیچرز کے اور خوشگوار موڈ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ علیزہ جلدی سے آہان کے قریب آئی۔ آہان نے اساوری کو خونخوار نگاہوں سے ایک عدد گھوری سے نوازا، مگر وہ یوں انجان بن گئی جیسے کبھی رستے میں ہی نہیں ملی ہو۔ آہان، ماہر خان، سب نے اساوری شاہ کو مبارکباد دی ہے۔ اس کی شاندار کامیابی اور پرفارمنس پر آپ نہیں دیں گے؟ ٹیچر نے کلاس سے جاتے جاتے اسے کہا۔ ٹیچر اب پرنسپل کی بات سننے کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔ اساوری نے حسرت بھری نگاہ سے اس ہرے سڑیل کیکٹس کو دیکھا، جس کی بے نیازی میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی تھی، الٹا کشادہ ماتھے پر بلوں کا جال ہی بنا ہوا تھا۔ کلاس آہستہ آہستہ خالی ہو رہی تھی۔ آہان نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ آہان نے علیزہ کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں اٹھ کر کلاس سے باہر جانے لگے۔ ضروری نہیں آپ فزکس، کیمسٹری اور بائیو ہی یاد کریں، آپ ہمیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اساوری شاہ نے پیچھے سے جھل بن کر ہانک لگائی۔ آہان نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنی فرینڈ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ آہان دانت کچکچا کر کلاس سے باہر نکل آیا۔ پیچھے اساوری اور اس کی فرینڈز کے چھت پاڑ کہے پوری کلاس میں گونجے تھے۔ علیزہ تنفن کرتی واپس آئی تھی۔ ضروری نہیں آپ صرف پڑھائی کریں، آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی شرم بھی کر سکتی ہیں، علیزہ نے کہا تھا۔ وہ دم ساتھ گئی تھی۔ علیزہ واپس چلی گئی۔ وہ پھر کہے لگا کر ہنس پڑی۔ کیا یار اساوری، کیوں تنگ کرتی ہو شونے شریف کاکے کو؟ اگر ٹائم ہی پاس کرنا ہے تو کسی اور کو تنگ کر لیتے ہیں ہم، جیسے پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ اس کی دوست منہا نے اسے مشورے سے نوازا۔ اساوری شاہ اٹھ کر اس کے ڈیسک کے اوپر دونوں بازو رکھ کر اس کے سامنے ذرا سا جھکی تھی۔ اور تمہیں کس نے کہا منہا کہ اس بار میں ٹائم پاس کر رہی ہوں؟ یہ جو بھی باہر گیا ہے، یہ ضروری، یہ صرف ماہوار اساوری شاہ کا ہے۔ اس کا جنون، اس کا پاگل پن، اس کا معلوم مجھے کیا ہوا ہے، مگر جو اب ہوا ہے وہ کبھی محسوس نہیں ہوا، اس لیے جو میرے اور اس کے درمیان آئے گا وہ مرے گا۔ کچی عمر کا خواب ہے وہ میرا، اور اب اگر کسی نے اسے میری آنکھوں سے نوچنے کی کوشش کی تو میں اندھی ہو جاؤں گی یا مر ہی جاؤں۔ اساوری نے جبڑے بیچ کر بات مکمل کی تھی، اور اس کی فرینڈز اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اساوری، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ لوگ کتنے عجیب ہیں۔
اپنی فیملی کے علاوہ کسی سے دوستی تک نہیں کرتے، اور تم ان کے بارے میں کتنی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں اسکول میں۔ یہی تو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے شاید، کہ بچپن سے اشاوری شاہ کو کچھ انوکھا، اچھوتا اور وہ چاہیے ہوتا ہے جو لا حاصل ہو، جسے حاصل کرنے میں مزہ بھی آئے۔ اس نے ہوا میں بات اڑائی۔ وہ تو تمہاری جانب دیکھتا تک نہیں اساوری، بلکہ کسی کی بھی جانب نہیں دیکھتا، اور وہ شاید اپنی اس کزن علیزہ شان میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ اس کی سسٹر فلزا کے علاوہ صرف وہ ہی اس کے اتنے کلوز ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس سے بات بھی کرتا ہے۔ اشال نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ نو، اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے بھی وہ خاص فیلنگ نہیں ہے، وہ فیلنگ اس کی ان گرین آنکھوں میں صرف اساوری شاہ کے لیے ہوں گی۔ وہ پر اسٹار سا مسکرائی تھی۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ امن اب اکثر انیکسی میں پایا جاتا تھا، اب بھی اپنا پرفیکٹ اسٹوڈنٹ کا میڈل دکھانے سمیع انکل کے پاس آیا تھا۔ انکل یہ دیکھیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شاباش امن بابا، وہ مسکراتے بولے جو معجزہ کو کھانا کھلا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے امن معجزہ کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے تمام چھوٹے چھوٹے کام خود کیا کرتا ہے۔ کوکومو، مجھے کنگریٹس کرو۔ امن نے معجزہ کی جانب دیکھا، جو اب ہاتھ کے اشارے سے بڑی دادی کی طرح اسے صبر کرنے کو بول رہی تھی۔ وہ بھی تو ہر وقت اب امن امن کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ سمیع اس کے ساتھ ساتھ امن کو بھی کھانا کھلانے لگے، اور ان دونوں کی چھوٹی موٹی معصوم سی گفتگو سن کر سمیع بے اختیار مسکرا دیتے۔ سمیع انکل، ہم کھیلنے جا رہے ہیں۔ امن نے اپنے سے 5 سال چھوٹی معجزہ کا ہاتھ تھاما، کیونکہ اب اسے معجزہ کے علاوہ کوئی کھیلنے کے قابل ہی نہیں لگتا تھا۔ سمیع نے مسکراتے سر ہلا کر اجازت دی، تو وہ اس لیے وسیع اور اس پول کے پاس چلا آیا۔ چلو کوکومو، تمہیں جھولا دوں۔ امن نے جھولے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے امن، میں گر جاؤں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اس کے ساتھ رہ کر اب وہ صاف لہجے میں اردو بولنے لگی تھی۔ نہیں گرو گی، میں نہیں گرنے دوں گا۔ امن نے اسے تسلی دی اور جھولے پر بٹھایا۔ وہ اب اسے آہستہ آہستہ جھولا دے رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے معجزہ، میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ ہیں امن، واقعی؟ وہ یوں خوش ہوئی جیسے امن نہیں، وہ خود ڈاکٹر بنے گی۔ پھر میں اپنے ہاسپٹل کا نام معجزہ ہاسپٹل رکھوں گا۔ امن نے اپنا اگلا پلان بھی بتایا۔ لیکن کیوں؟ ایسے تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، معجزہ ہاسپٹل بول بول کر۔ اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ امن قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ کوئی نہیں بولے گا پاگل۔ امن نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ امن، اتنے میں ہی شفا نے انہیں آواز دی۔ چلو آؤ، مما بلا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر پھر میں تمہیں ہوم ورک بھی کرواؤں گا۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب چل پڑا۔ امن، میں نے تمہارے لیے فریش جوس بنایا ہے، یہ لو پیو۔ شفا نے ایپل جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ مما، معجزہ کے لیے؟ امن کو معجزہ کی فکر لاحق ہوئی۔ میں دیتی ہوں گڑیا کو بھی۔ شفا کچن میں جانے لگی۔ رہنے دے مما، مجھ سے اتنا نہیں پیا جائے گا، ہم شیئر کر لیں گے۔ امن نے منہ بنا کر جوس کا گلاس تھاما۔ امن، بری بات۔ شفا نے اس سے گھورا اور معجزہ کے لیے دوسرے گلاس میں جوس لے کر آئی۔ مما، مجھے نہیں پسند یہ، وہ جھنجھلایا۔ امن، پی لو، نہیں تو میں کٹھی ہو جاؤں گی۔ مما کو تنگ نہیں کرتے، معجزہ نے سیانی اماں کی طرح اس سے کہا۔ شفا مسکرائی اور معجزہ کو گود میں بٹھایا۔ معجزہ نے جوس پی لیا تو ناچار امن کو بھی ٹٹی کے ڈر سے گندے گندے منہ بنا کر وہ جوس فنش کرنا پڑا۔ معجزہ تالیاں بجانے لگی، جبکہ شفا قہقہ لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نو نو، رک جاؤ میرے پاس آؤ، دیکھو میں تمہیں لینے آ گیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اور وہ آج پھر اس کی جانب لپک رہا تھا اور اسے پکار رہا تھا، اسے آوازیں دیتا تھا، اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔
نور، اس نے قریب آ کر اس کا بازو پوری طاقت سے کھینچا تھا، وہ جو اس سے خوفزدہ ہو کر پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، واپس مڑ کر لڑکھڑا کر اسے اوپر گری تھی۔ نور ماں ہڑبڑا کر چیخ سی مار کر خواب کسی کیفیت سے بیدار ہوئی، جلدی سے تکیے قریب پڑا، دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد لپیٹا، سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی جیسے سچ مجھ اتنا ہی باغی ہو۔ خواب کے بھیانک مناظر پھر آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ استغفر اللہ، وہ بلند آواز میں آنکھیں میچ کر استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ شیطان کے بہکاوے، یا اللہ ہمیں اس خواب والے شیطان اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ نور مہاجن کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے خوابگاہ میں داخل ہوئیں تو نور ایمان بھاگ کر ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا ہوا جلدی اٹھ گئی میری بچی، آج تمہارے لیے بہت خاص دن ہے، بہت خاص۔ آج وہ دن ہے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ آج میری بچی، جو خدا کا ایک حسین نور ہے میرے لیے، حسین تحفہ ہے میرے لیے، ایک پاک روح ہے، آج نور پاک بی بی کے منصب پر فائز ہو جائے گی، میری گدی سنبھالے گی میری بچی، ساتھ درگاہ کی پاک ہستی کا عرس مبارک ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، آج بہت خاص طریقے سے تیار کیا جائے گا میری بچی کو۔ اماں ہاجن اسے تفصیلات بتاتی رہیں۔ اپنی بات مکمل ہوئی تو اس کا لرزتا وجود ملاحظہ فرمایا۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو؟ اماں ہاجن نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا جو لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا، سبز نین کٹورے لبالب پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جو 7 پردوں میں پالی گئی تھی، حویلی میں سب خادمائیں خواتین تھیں۔ 16 سال زندگی میں بابا اور بھائیوں کے علاوہ کبھی کسی مرد نے اس کا آنچل تک نہ دیکھا تھا، تو پھر خواب میں وہ کون تھا جو اسے یوں پکارتا تھا، یوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا تھا کہ وہ ڈر جاتی تھی، بہت زیادہ بے تحاشا۔ ارے کیا ہوا میری دھی رانی کو؟ اماں ہاجن پریشان ہوئیں۔ اماں، وہ پھر سے مجھے ڈراؤنا خواب آیا ہے، شیطان خواب میں مجھے ڈراتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ بول کر پھر اماں ہاجن سے لپٹ گئی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو میری بچی، تعوذ پڑھ لیا کرو، تعوذ پڑھ کر دم کیا کرو۔ اماں ہاجن مسکرائی تھی۔ اماں پڑھتی ہوں مگر پھر بھی مجھے خواب آ جاتا ہے، وہ معصوم منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ اچھا چلا تیاریاں شروع کریں۔ اماں ہاجن اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا، نائٹ میئر اور بہت ڈراؤنا تھا۔ وہ سب اسکول کی بریک میں آپس میں کھیل رہے تھے، وہ اکثر باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ تبھی ٹیچر علی وزیر وہاں چلے آئے اور امن کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ امن ان کے پاس آیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کمپیوٹر لیب چلے آئے، جہاں اس وقت کوئی بھی اور موجود نہیں تھا۔ آؤ امن، میں تمہیں وہ چیزیں سکھاؤں جو تمہیں بہت ہی جلد ایک برائٹ اسٹوڈنٹ بنا دیں گی۔ وہ اسے اپنی لچھے دار باتوں میں الجھاتے رہے۔ امن کمپیوٹر لیب میں ٹھیک ان کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ درندہ شیطان صفت بھیڑیا اتنے مقدس پیشے کے روپ میں بالکل اس کے سامنے بیٹھا، اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امن، تم نے وہ انرجی ٹیبلٹس لینا شروع کی جو میں نے سیکرٹلی تمہیں دی تھیں؟ وہ نرمی سے بولا مگر آنکھوں میں انتہائی صفاکی اور خباثت تھی کہ وہ ایک ننھے سے فرشتے کی رگوں میں وہ زہر قطرہ قطرہ کر کے انڈیل رہا تھا، اسے ڈرگز ایڈکٹ بنا رہا تھا۔ یس ٹیچر، میں نے لینا سٹارٹ کر دی ہیں مگر ان کو لے کر بہت نیند آتی ہے اور اب تو دن میں بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں لے لوں۔ وہ معصومیت سے بولا، دیکھو من، اسی لیے تو میں نے انہیں تمہیں رات کو سوتے وقت لینے کو کہا ہے۔ وہ ٹیبلٹ میرا اور تمہارا سیکرٹ ہے، میں نے ابھی انہیں ٹیبلٹ سے اپنے مائنڈ اتنا شارپ کیا ہے، وہ تمہیں بھی بغیر کسی کو بتائے روز لینی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا میں نے تمہیں وہ دی ہے تو باقی اسٹوڈنٹس مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور تمہارے پیرنٹس کو بھی شاید اچھا نہ لگے تو وہ میری کمپلین کر دیں گے، اسی لیے تم یہ سیکرٹ کسی سے شیئر مت کرنا۔ علی نے مکاری سے اسے 1000 دفعہ کی پڑھائی ہوئی پٹی ایک دفعہ پھر پڑھائی۔ یس ٹیچر، آپ فکر مت کریں، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ علی وزیر نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا، پروڈکشن سسٹم کے بارے میں پڑھاتے۔ اب لیپ ٹاپ پر کچھ ایسے مناظر چل رہے تھے کہ امن کا ماتھا پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اسے یہ مناظر دیکھ کر اکائی سی آئی تھی۔ سر، یہ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔
اٹس اوکے چیمپ، خود ہی تو کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو یہ سب تو آگے جا کر میڈیکل کی ایجوکیشن کا ہی ایک حصہ ہے۔ اٹس اوکے، وہ استاد کے نام پر ایک دھبا معاشرے کا ناسور ناپختہ کچے معصوم دماغ میں غلاظت بھر رہا تھا۔ جب امن کی حالت زیادہ ہی خراب ہونے لگی تو اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا، کیونکہ اب بریک بھی ختم ہونے والی تھی۔ چلو امن، کلاس میں چلیں، اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ بریو بنو، تم بہت بریو ہو۔ تو بہت چھوٹی بہتی چیزیں ہیں، تمہیں بہت بڑی بڑی چیزیں سیکھنی ہیں۔ امن، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ اس کلاس میں آتے آتے اس کے دماغ کو اپنی باتوں میں الجھائے گیا۔ وہ شیطان تھا جو چند پیسوں اور اپنے سے بڑے شیاطین کے جیسے حکم کے مطابق یہ شر پھیلا رہا تھا۔